بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم۔ میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سادہ سچ۔ اس پروگرام میں ہم پاکستانی نہیں دنیا بھر کے بارے میں بات کریں گے، دنیا کا مستقبل کیا ہے، دنیا کا حال کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج شخصیات موجود ہیں بہت اہم شخصیات ہیں، پاکستان کے بڑے تجزیہ نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظہیر احمد کتانوی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں ہاشم مہدی راجہ صاحب، سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا تجزیہ بہت اعلیٰ دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ موجودہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ راج صاحب کس سمت پہ جا رہی ہے؟ راج صاحب اصل میں سیاست افراتفری کی طرف، کچھ گروپ افراتفری کی طرف سیاست لے کے جا رہے ہیں، تو کچھ گروپ جو ہیں وہ اپنی سیاست جو اس کو طول دینے کے لیے اور اپنے معاشرے کو یہ نہیں بتا رہے کہ ابھی کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جلسے اور جلوس پہ اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو کتنی وبا پھیلے گی۔ اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر دیکھا جائے ورلڈ پہ پوری دنیا کا یہی مسئلہ ہے کہ کرونا وائرس کتنا پھیل رہا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا، میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ 2-3 مہینے اگر صبر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی اپنا جلسے جلوس کرنے ہیں تو وہ ابھی میرے خیال سے یہ بہتر نہیں۔ راج صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ملکی سیاست کس سمت پر جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رجب علی راجہ صاحب اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا۔ دراصل ہمارے ملک کی سیاست میں کچھ بہت سارے ایلیمنٹس عالمی سطح کے شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست دراصل ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ جن ممالک کی سیاست ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، اس پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں غلطی کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اگر پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا، موجودہ حکومت کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور کوئی چینج لانے کی کوشش کی جائے گی جس سے وہ والا عناصر سامنے آ جائیں جو اسرائیل کو تسلیم کر سکے۔ لیکن رجب علی راجہ صاحب ایک گزارش کر دوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے قبلہ اول کو سرنڈر کرنا ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین نہیں ہے، یہ مسئلہ دین ہے۔ اگر آپ ملک کی سیاست کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بار بار نظر آئے گا کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اقتصادیات پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، بارڈر کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، سیاست کے اندر پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور پاکستان بالآخر، شاید یہ ان کی غلط فہمی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر۔ سر آپ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست ان کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی اور بننا چاہ رہا ہے، تو پھر تو اس لیڈر اسرائیل کو تسلیم کرنا پھر ان کے اختیار میں کیسے ہے؟ نہیں، یہ آپ کی ریاست کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، میں آج یہ انکشاف کرتا چلوں، بے شمار لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے سال جو ہیں یہ مارشل لا آ گئے ہیں۔ رائے صاحب آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کے چینل پہ، آپ کے اسٹوڈیو میں، کہ مارشل لا اس وقت آتا ہے جب سیاستدان ڈیڈ لائن کراس کرتے ہیں جو ریاست نے دی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی سیاستدان اس ڈیڈ لائن کو کراس کر رہا ہوتا ہے اس وقت مارشل لا آتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی سیاستدان نے جنگ نہیں کیا، کروشیا کو شکست دیا تو وہاں مارشل لا ہی تھا، جو دیگر جتنے عام معاملات ہوئے وہاں مارشل لا ہی تھا۔ مارشل لا اس وقت آتا ہے جب سیاستدان تو یہ باہر کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جب یہ غالب آتا ہے سیاست کے اوپر، پھر سیاستدان خود تنگ ہو جاتے ہیں، وہ خود فوجیوں سے کہتے ہیں آ جائیں جی اب ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو۔ جس طرح آپ نے کارگل کی چوٹی واپس کر دی ہے، کیوں واپس کر دی ہے؟ اب وہاں جا کر کوئی اور ملک چائنا یا کوئی اور قبضہ کرے گا کیونکہ وہ امریکہ کو واپس نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر دوبارہ ہم 10 دفعہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، ہمارے بھی دباؤ کے تحت دوبارہ واپس کر دیں گے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستان کا وجود جب پاکستان مادے وجود میں آیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، وہ اسرائیل کو تسلیم، اس کا وجود ہی نہیں ہے پاکستان۔ اگر پاکستان کا بچہ اسرائیل کے مخالف ہے، وہ بچہ وہ کبھی بھی
اسرائیل کو نہیں تسلیم کر سکتا، چاہے عرب تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ایشو بنائے، پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے کہ انڈیا کو جیسے وہ اسلحہ دے رہا ہے، جدید اسلحہ وہ ابھی سے نہیں دے رہا، وہ کافی عرصے سے انڈیا کو مضبوط کر رہا ہے، وہ جدید اسلحہ دے رہا ہے، مگر اب ہمیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق پڑتا ہے، عربوں کو فرق پڑتا ہے، یہ یو اے ای کو فرق پڑتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اسرائیل تسلیم اسے بلیک میل کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا بچہ اسرائیل سے لڑے گا، انڈیا سے بھی لڑے گا، چاہے ہمارے ساتھ دنیا کی طاقتیں ہوں نہ ہوں، ہمیں اللہ کی طاقت کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں فرمایا ہے، مسلمانوں آپ پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور ہم نے کشمیر کے لیے بھی لڑنا ہے، برما کے لیے بھی لڑنا ہے، فلسطین کے لیے بھی لڑنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی مسلمان ہو نہ ہو، ہم نے لڑنا ہے۔ سر آپ نے بہت اچھی بات کوٹ کی کہ سورہ بقرہ کی آیت آپ نے کوٹ کی کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مسلمانوں مخالف ہیں، ظالم ہیں، جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ لیکن سر ہمارے ملک نے، ہمارے جو معاشرہ ہے، اس میں تو جہاد پہ پابندیاں لگی ہیں، آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ایک حکومت کے خلاف آپ، حکومت جو بات کہہ رہی ہے اس کے خلاف آپ کیسے لڑ سکتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جہاد پہ پابندی ہے، آپ کیسے انڈیا کے خلاف یا برما کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ راز صاحب، اصل میں جب چاہے ہمارا قوم میں، چاہے وزیر اعظم اگر ہوتا ہے ہمیں، چاہے صدر ہوتا ہے یا آرمی چیف ہمیں روکتے ہیں کہ آپ جہاد نہ کریں، ہماری کچھ، ہمارا اللہ کی طرف سے بھی ہمیں کچھ عطا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اس بستی پہ جا کے، جبرائیل آپ اس بستی پہ جا کے عذاب لے کے جاؤ میری طرف سے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر تو آپ کا ایک بہت پیارا بندہ رہتا ہے، اس نے پلک جھپکنے کی بھی کوتاہی نہیں کی جب تک آپ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے جبرائیل اسے عذاب دو، باقیوں کو بعد میں۔ اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کبھی منہ بھی لال نہیں ہوا، اس کا کبھی منہ بھی لال نہیں ہوا کہ لوگ کفر و شرک کرتے ہیں۔ اس پہ صرف عالم یا صدر یا وزیر اعظم کی ڈیوٹی نہیں ہے، ادھر کل معاشرہ اپنی ڈیوٹی، اپنے فرض پورا کرے۔ اس پہ ہمیں اسرائیل کو نہیں تسلیم کرنا، چاہے ہمارے وزیر اعظم تسلیم کرنے کے لیے کہیں یا کوئی کچھ لابی چل رہی۔ رجب بھائی میں آپ کو یہ نہیں کہتا، میں نے بیٹھا بھی ہوں، میں کئی میرے ایم پی ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے، وہ ہمارے سامنے بھی کر دیتے، سر کچھ صافی وہ بھی کہتے سامنے آ رہا ہیں، ہے، صافی بھی صافی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس سے کوئی حل نہیں ہے۔ اسی پہ میں کہتا ہوں اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ ہماری موت ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہر قوم، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہو، اپنی کچھ چیزیں لے کے آئے ہو، آپ پہلے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور چاہے کوئی تسلیم کرتا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے اسرائیل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں پچھلے 5-6 سال سے آپ کے کالم پڑھ رہا ہوں، اس میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور اس طرح کے بہت سے آپ نے کالم لکھے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ، تو کیا دیکھتے ہیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوگا اور پاکستان اور اسلامی دنیا اس کا کہاں تک حصہ بنے گی؟ آپ اس کے بارے میں بے روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے۔ اس کی بنیاد آپ کو ملے گی صلیبی جگہوں سے، جنہیں آپ صلیبی جگہ کہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور اسرائیل۔ یہاں پہ جب عیسائی دنیا مسلمانوں سے پٹ گئی، بری طرح پوری دنیا پٹ گئی، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ یہودیوں کو لا کر اس خطے میں بات کیا جائے جہاں پہ صلاح الدین ایوبی کا علاقہ ہے، جہاں پہ وہ دیگر عرب موجود ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں، جو ان سے لڑتے ہیں، جن سے انہوں نے شکست کھائی، وہاں پر انہوں نے پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے لائے ہیں، اور فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہاں پہ ایک یہودی ریاست قائم کرے۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ طے، بلکہ بہت سارے سالوں پہلے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس ریاست کو توسیع کریں گے، اس کو بڑا کریں گے۔ کس کو؟ اسرائیل کو۔ اس منصوبے کا نام انہوں نے گریٹر اسرائیل رکھا ہوا ہے۔ اس منصوبے کا نام گریٹر اسرائیل ہے۔ اس میں اردن کے علاقے، اس میں مصر کے علاقے، اس میں سعودی عرب کے علاقے شامل ہیں، اس میں فلسطین کے مزید علاقے شامل ہیں، اس میں لبنان شامل ہے، اس میں عراق شامل ہے، اس میں بہت سارے ممالک عرب کے شامل ہیں۔
اس وقت جو عربوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو اسرائیل کے جاسوس ہیں وہ جائیں گے، وہ جا کے اپنا نیٹ ورک بنائیں گے. پھر آپ یاد رکھنا آج کے اس پروگرام میں کہ پہلے وہ عربوں کو آپس میں لڑائیں گے، لڑانے کی کوشش ضرور کریں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے. جب کمزور ہو گئے تو اس نے ایک اس نقطے کو یاد رکھیں کہ اس نے ایک تنازع اسرائیل نے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے بچا کے، جسے غلام ہائٹس کہتے ہیں. وہ غلام ہائٹس کا تنازع بنا کر پھر خود چڑھ دوڑے گا سب کے اوپر. لیکن اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ پاکستان کیوں تسلیم کرے؟ باقی ساری دنیا تسلیم کر لے، اسے کوئی غرض نہیں ہے، پاکستان ضرور تسلیم کرے. یہ کیوں؟ آپ کے گھروں کے اندر اسرائیل موجود ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیکٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ کسی اسرائیلی کمپنی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی انگریز ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ یہ یہودی کمپنی ہے یا کسی برطانیہ کی یا امریکہ کی کمپنی ہے. سو آپ کے ساتھ اسرائیل بزنس کر رہا ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے بزنس کا پرابلم ہی نہیں ہے، اسے صرف ایک پرابلم ہے. جتنے جس قسم کے لوگ کافر کرتے ہیں کام، وہ سارے کے سارے اگر میں کرتا ہوں، صرف اللہ کا انکار نہیں کرتا تو میں مسلمان ہوں. جتنے کام سارے کے سارے مسلمان کرتا ہے، وہ کافر کرے، وہ ساری اچھائیاں کافر کرے، صرف اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں. سو آپ سے اقرار کروانا چاہتے ہیں، آپ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اقرار کروانا چاہتے ہیں. آپ جتنا چاہیں وہ آپ کے ملک میں بزنس کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو یہ پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ آپ اقرار کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں. جب آپ اقرار کر لیں گے تو اس سے پہلے عربوں کا دفاع کس نے 1948 سے لے کر 1976 تک بعد سارے کا سارا آپ نے کیا، آپ کی فوج نے جا کے دفاع کیا ہے. انہیں خطرہ آپ سے ہے. جب بھی خانہ کعبہ کے اوپر کے اوپر جب بھی کوئی معاملات آئیں گے، آپ کی فوج لڑنے کے لیے جائے گی، چاہے کوئی ادھر سے بلائے نہ بلائے، پاک فوج جائے گی. سر ابھی جو اب میں تنازع چل رہا ہے تیل کا، ان کا تیل کام ہو رہا ہے، وہ مزید اور بزنس کھول رہے ہیں، تو وہ اسرائیل کو ساتھ ملا رہے ہیں، ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے. چلو وہ ملا لیتے ہیں، تو پاکستان آپ سمجھتے ہیں پاکستان ہی اکیلا وہ واحد ملک ہوگا جو اسرائیل کے خلاف لڑے گا؟ مجھ سے سوال کر جی صاحب. یہ عربوں کے سارے بزنس کے اوپر اس وقت شروع امریکہ یا دیگر ممالک اسرائیل نے قبضہ کیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز کا کوئی پیکٹ اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے کمپنی کوئی اور ہے. سو چاہے وہ تیل کا بزنس ہے، جو بھی بزنس ہے، پہلے انہوں نے عراق کے اوپر بھی دیگر اس طرح بھی باقی کچھ ٹھیکے لے کے کچھ لیگل کچھ انلیگل انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اس قدر مفلوج کر دیں گے، بلکہ اس کے متعلق کچھ حدیث بھی ہیں کہ عربوں کے اوپر ایک وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک سپیچ میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا سنا رہے تھے کہ عربوں کے اوپر اتنا بڑا عذاب آئے گا جس کے 100 بیٹے 99 مارے جائیں گے، ایک رہ جائے گا. سو یہ اسی طرف جا رہا ہے، یہ فتنہ کا دور جا رہا ہے، اور یہ دجال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہی دجالی کیمپ بن رہا ہے. عربوں کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی عرب میں کوئی معاملات خراب ہوں گے، خانہ کعبے کے معاملات ہوں گے، یا مسجد نبوی یا مدینہ یا مکہ میں کوئی معاملات ہوں گے، ایک بار پھر پاکستانی فوج جائے گی. یہ بھی حدیث میں شامل ہے کہ ایشیا کی طرف سے. سر کرونا وائرس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ باقی راج صاحب یہ بیماری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب بیماری تو ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری ہے. اب اس پہ آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے قوم میں یہ بتایا گیا تھا پولیو بھی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ویکسین نہ استعمال کریں. اس پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں نے پولیو ویکسین نہیں لی تو ان کے بچے فائد بھی پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی کرونا کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ اس سے ضرورت نہیں ہے اس کی ویکسین استعمال کرنے کی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ. ابھی تو کچھ ویسے رپورٹیں آ گئی ہیں کہ کیا نام ہے، برطانیہ میں بھی الرجی بھی اس پہ، کئی لوگوں کو الرجی ہوئی ہے اس ویکسین سے. تو یہ باتیں جب پاکستان کو پتہ چلے گی، پاکستان والے کہیں گے جی ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے جو کوئی بھی اچھا کام یا برا کام ہوتا ہے اس پہ دو رائے آپ کو بتانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ لگانی نہیں ہے ویکسین، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے.
بہرحال جو اگر انسان کے حق میں ہے، اگر انسان اس سے صحت یاب ہو جاتا ہے، اگر پیناڈول کھا رہے ہیں، پیناڈول بھی یہ باہر کی ہے، پھر آپ جتنی بھی دوائیں دیکھ لیں یہ سب باہر سے آئی ہوئی ہیں. کسی بھی پاکستان نے کم ہی کوئی فارمولہ بتایا ہوگا یہ ہمیں باہر سے ملی ہے. اگر اس سے پاکستانیوں کو اگر فائدہ ہوتا تو میرے خیال سے تو یہ استعمال کرنی چاہیے. کرونا ویکسین ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس تیل کا منصوبہ ہے، وہ ایک آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وہ یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اسرائیل کو یہ دوائیں بنا کے یا کرونا سے وہ جیتنا تو نہیں، اس نے ویسے بھی عربوں کو فتح کر لیا ہے، باقی سارے ملکوں کو تو فتح کر لیا ہے. آج دیکھ لیں شام کا کیا نام ہے، عراق کا، یو اے ای، عرب، سب اس کے پہلے ہی جیب میں ہے. اسے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر پاکستان سے اس نے کرنا ہے، پاکستان کے لیے صرف یہ ویکسین بنائی ہے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے. کیونکہ کبھی کہتے ہیں چائنا یہ کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں اسرائیل کر رہا ہے، تو اس پہ میرے خیال میں یہ اسے نہیں ہے. اس کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ اسلحے سے میرے خیال میں ہمارا جو دشمن ہے ہمارے ساتھ اسلحے سے زیادہ مقابلہ کر سکتا ہے. ہم اس کے سامنے اگر کھڑا کوئی ہوگا، وہ ایک ہی بلاک ہے، وہ چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور کیا نام ہے، ترکی ہے. تو اس فیصلہ کن جنگ ابھی ہو، یہ کرونا سے جنگ نہیں ہے. کرونا گزر جائے گا، اس طرح کی بیماریاں آتی رہتی ہیں. سر کرونا نے پوری دنیا کا نظام مفلوج کر دیا ہے، لوگوں کو فائدہ کسی کو نہیں. کعبے میں ایک اتوار ٹوٹ گیا ہے، آپ وہ کیا تو کہتے ہیں؟ ڈن، اتنا وہ بڑا تو مصیبت پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا وہ ہے. تو ادھر عرب میں تو ویسے بھی ادھر اب تو یو اے میں مندر بھی بن چکا ہے، وہ تو بھگوان کو بھی ادھر لے کے آ گئے. ان کا کوئی نہیں، آگے اگر کسی نے اسلام کا کوئی جھنڈا اٹھائے گا تو وہ پاکستان ہی اٹھائے گا. رجب بھائی آپ رائے صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ کرونا وبا ہے، یہ واقعی بیماری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ اسے نہیں مانتے. میں جس طرح میرے رب نے بتایا اس طرح بیماری کو مانتا ہوں، جس طرح سائنس بتاتی ہے وہ سیکنڈ واقعی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی کوئی بیماری ہے تو یہ پرندوں اور جانوروں تمام کو لگنی چاہیے. اگر یہ بیماری ہے تو یہ فضا میں موجود ہونی چاہیے. اگر یہ فضا میں موجود نہیں ہے، جس طرح بتایا جا رہا ہے شفٹ ہوتی ہے، اگر یہ شفٹ ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گوشت، سبزی، فروٹ اور ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان دکانوں کے اوپر سپرے کیا ہے کسی امریکہ کی CIA نے، اور اس کے بعد بیماری پھیلی ہے اور صرف یہی دکانیں کھلی رہی ہیں، باقی ساری بات ہو گئی. یہ بڑھیا بات ٹھیک ہے، صرف یہی کھلی رہی ہیں. آپ وہ پرانے تمام نیوز اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے گوشت کے اوپر سپرے ہوا ہے، یہ سبزی کے اوپر ہوا ہے، پھلوں کے اوپر ہوا ہے، صرف یہی کھلی رہی ہیں، باقی ساری بند ہو گئی. سو اس کے اندر شکوک و شبہات کی گنجائش موجود ہے. یہ بیماری ہے تب بھی اس کے اندر شکوک و شبہات کی گنجائش ہے، نئی بیماری ہے تب بھی موجود ہے. لیکن ایک چیز ہے، تعلیم ڈیمیج ہو رہی ہے، اقتصادیات ڈیمیج ہو رہی ہے، فرد واحد یا عام مزدور جس کو آپ کہیں گے اس کی روزمرہ آمدن ڈیمیج ہو رہی ہے، اور اس طرح کے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ جب اس کو آپ اس طرح سٹڈی کر کے لے کر جائیں تو یہ سیدھا سارے کا سارا سینیریو دجال تک پہنچے گا. سر اس کی ویکسین کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی منصوبہ ہے، اس میں کچھ ایسے ایٹم ڈالے جا رہے ہیں کہ انسان کے اندر جا کے اس کا جو دماغ ہے اس کو سوچنے کی اس کو ختم کرے گا. یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ویکسین ختم کر دے گی. عالمی سطح کے اوپر ایک نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک میں نے کالم میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے عوام کو کے اوپر غلام بنانے کا عالمی ایجنڈا. میں نے کالم لکھا تھا آج سے 10 12 سال 15 سال پہلے لکھا. سو ان لوگوں نے کیا کیا دراصل عالمی سطح کے اوپر انہوں نے آپ کی 4 چیزوں کے اوپر قبضہ کیا ہے. آل فوڈ پروڈکٹس، توانائی کے سارے شعبے، تعلیم کے سارے شعبے، ہیلتھ کے تمام شعبے، دوائی بنانے سے لے کے علاج کرنے تک، یہ چاروں انہوں نے قبضے میں کیے. یہ چاروں قبضے کرنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا، اور یہ راج صاحب تحقیق کیجیے گا، یہ بہت بڑا انکشاف ہے. یہ کٹے چاروں آپ کو اس سے پہلے کہیں پہ کسی ویڈیو پہ نہیں ملیں گے. یہ چاروں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، یہ 4 چیزوں کے اوپر اس کے اوپر قبضہ کیا گیا. پہلے عالمی سطح کے اوپر سرمایہ داروں نے قبضہ کیا. اب وہ کر رہے ہیں، خوراک آپ کو ملاوٹ والی دی جا رہی ہے، آپ کو تعلیم ناقص دی جا رہی ہے، آپ کو علاج یا ادویات ملاوٹ والی ناقص دی جا رہی ہے، اور اوپر سے توانائی کے اوپر قبضہ کر کے رات جگہ دیے جا رہے ہیں آپ کو، اور عوام کو پاگل کیا جا رہا ہے. ٹھیک، ناقص خوراک کھا کر، ناقص ادویات لے کر، اور آپ جناب اس کو
توانائی کا بحران پیدا کر کے اور ناقص تعلیم لے کے آپ کو کیا کر سکتے ہیں جی؟ آپ قبلہ اور فتح کریں گے؟ اس سے نہیں ہو سکتا نا. تو یہ پوری دنیا کے عوام کو غلام بنایا جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے, یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آپ کو نہیں پتا میری کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی جو آپ کے عوام کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. سر ابھی ہم ملکی حالات پر آتے ہیں. ملکی حالات دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کا ایک وہ پہلے جو آپ کا کی بات اس کا میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. وہ جو آپ نے صحافیوں کا کہا, تو صحافیوں کا ایک بشر لقمان ہے, اس نے اسرائیل کو کہا تھا کہ کیا نام ہے, بڑی عظیم قوم ہے. عظیم قوم ایسی ہوتی ہے جو اپنے نبیوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتے ہیں. تو یہ عظیم تھوڑے ہی ہیں. اگر عظیم ہوتے تو ان کے بعد مسلمان یا عیسائی نہ لائے جاتے. دیکھیں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے, پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آتے ہیں. یہ عظیم قوم نہیں ہے اسرائیل, اسے ریجیکٹ کر دیا گیا, اللہ کی نظر میں بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ہماری نظر میں بھی وہ ریجیکٹڈ قوم ہے. اسے عظیم کہنا ہمارے صحافی کا وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ اسے دلیل سے پوچھے کس وجہ سے تم نے بولا ہے بشر لقمان کی کیا نام ہے, یہ عظیم قوم ہے اسرائیل. سر عظیم اگر نہ بھی کہیں تو میں تو کہتا ہوں ذہین ترین قوم ہے کہ اگر پوری دنیا پہ وہ 1% ہے اور پوری دنیا پہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عظیم انہیں بھی نہیں, ذہین بھی نہیں کہا جا سکتا. ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ مہلت دی. پہلے تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کہتا تھا عذاب میں فنا کر دیتا تھا, ختم کر. وہ ایک وقت آئے گا وہ یہی ذہین لوگ اپنی ذہانت کی وجہ سے مارے جائیں گے. اور کس کے ہاتھوں مارے جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں گے. یہ پاکستان کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے. یہ آج آپ میری بات لکھ لیں, یہ عظیم جو قوم بشر لقمان بتا رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. اسرائیل پاکستان کے ہاتھ سے, پاکستان سے کے ہاتھ سے یہ ذلیل ہوگا. پوری دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان اسے شکست. یہ میری بات آپ دیکھیں, آج دے 10 سال بعد دے 20 سال بعد یہ فنا ہوتا ہے. سر حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی لشکر اسلام کو اٹھے گا مشرق سے اور وہ اس کو فتح کرے گا, یہ واقعی کچھ ہے ایسا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا گیا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا. اس میں ایک سے زیادہ حدیث مبارکہ موجود ہے, صرف ایک نہیں ہے. وہ قدیم ریاست جو خراسان ریاست تھی وہ کچھ ایران کا علاقہ تھا, کچھ افغانستان تھا, بلوچستان اور ہمارے یہ علاقے شامل ہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں ایشیا کی طرف سے, یہ مشرق, ایشیا کی مشرق کی طرف سے. تو مشرق میں بھی ہم آتے ہیں. دیکھو رائے صاحب ایک بات یاد رکھیں, پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک جنگ و جدوجہد کا جنگ میں یام رہے. قیام سے لے کے اب تک پاکستان حالت جنگ میں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کسی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب اس فوج کو اتنا مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ وہ جب باہر نکلے گی تو دنیا دیکھے گی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پاکستان کا جتنا دفاع آج مضبوط ہے اتنا اس سے پچھلے 70 سال ہے. سر اگر مستقبل میں ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے انڈیا سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ اسے شکست دے گا اور اسے ٹکڑے کر دے گا؟ میں گزارش کر رہا ہوں, اس میں ایک چیز یاد رکھیں, جو یہ ریفرنس کوٹ کیا تھا چاہتا تھا کہ ہم 71 میں ملک آتا دے بیٹھے ہیں, پہلے اس کو لے لیں. 1965 میں ہم اللہ کے لیے لڑے ہیں, 1971 میں ہم اپنے لیے لڑے ہیں. جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ یاک اور باطل کی جنگ نہیں ہوتی. تو جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. اس میں نہ بنگلہ دیش کی فتح ہے نہ پاکستان کی شکست ہے. یہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ فتح اور شکست کا ترجمہ وہ کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. نہ بنگلہ دیش کر سکتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس جنگ میں کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا. اس وقت لکھ کے رکھیں کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی. سر یہ کب تک ہوگی, کتنے سال بعد ہوگی؟ کیونکہ آپ کی پیشن گوئی اکثر 7 سال ہوتی ہے, 5-7 سال بعد. تو ہم کیا سمجھیں گے کتنے عرصے بعد جنگ ہوگی؟ میں نے ایک کالوں میں لکھا ہے کہ 2023 سے پہلے انڈیا ٹوٹ جائے گا. 23 سے پہلے انڈیا ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں,
اس وقت اگر انڈیا چائنا کے پاؤں پکڑ لے جنگ تب بھی ہوگی، اگر انڈیا پاکستان کے پاؤں پکڑ لے جنگ تب بھی ہوگی، اگر انڈیا لداخ چائنا کو لے کر دے دے جنگ تب بھی ہوگی۔ اور اب جنگ انڈیا نہیں کرے گا، اب جنگ پاکستان اور چائنا کرے گا۔ اور یہ 2010 میں پاکستان اور چائنا نے طے کر لیا تھا کہ انڈیا کو سبق سکھانا ہے، کیونکہ پچھلے 70 سال انڈیا نے نہ چین کو چین سے رہنے دیا، نہ پاکستان کو چین سے رہنے دیا۔ یہ بیچ میں وہ دشمن ہے جس نے کبھی سیدھا سوچا ہی نہیں ہے۔ لہذا 2010 میں ارباب اختیارات یا ارباب بستوں کشاد جو ہیں چین اور پاکستان کے، انہوں نے 2010 میں یہ طے کر لیا تھا کہ انڈیا کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب انڈیا کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ اب اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ جتنے اخراجات دونوں ملکوں نے کرنے تھے جنگ کے لیے وہ کر دیے ہیں۔ اب پیچھے ہٹنا یا آگے بڑھنا انڈیا کے پاس یہ چانس نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انڈیا نے پچھلے 70 سال سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ یہ حالت جنگ میں کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یا بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں نے کی ہیں، عیسائیوں نے کی ہیں، چائنا کے بھی باوجود نے کی ہیں، ہندوؤں نے نہیں کی ہے۔ یہودیوں نے اور ہندوؤں نے کوئی بڑی حکومت نہیں کی ہے۔ برے صغیر کے اندر 550 یا 750 راجدھانیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تھیں۔ تو ہندوؤں نے اس وقت کے جو وہ تھے، وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ہندو نے آج تک دنیا پر بڑی حکومت نہیں کی ہے، یہودی نے آج تک دنیا پر بڑی حکومت نہیں کی ہے۔ لہٰذا ہندوؤں سے مودی سے بڑی حکومت نہیں چلتی۔ اور مودی کا تکبر دیکھیں، وہ 56 انچ کی چھاتی کرتا تھا، تو 56 انچ کی میری چھاتی ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اسے 6 انچ کا فٹ بال بنا کے چائنا نے مار کے اس کا کیا اشر کیا ہے لداخ میں۔ تو پہلے 62 کی جنگ میں اس قوم کو، یہ جو ہندو قوم ہے، یہ اتنی ڈرپوک قوم ہے، یہ اپنی برگیڈ جو ان کی آگے جو فارورڈ ہوتے ہیں، ان کو چائنا نے گھسیٹ کے کاٹ کے، بلکہ کچھ تو اس کا یہ کہ کاٹ کے وہ کھا گئے، اور کچھ جو بچ گئے تھے ان کے جو فوجی بچ گئے تھے جب یہ 62 کی جنگ، وہ پیچھے جا کے بتاتے ہیں آپ نے کس قوم سے ہمیں لڑا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے تو کاٹ کے ہمیں کھا رہے، تو ہم تو نہیں جاتے، یہ نوکریاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ہماری فوج کہتی ہے کہ ہماری فوج، بہادر فوج یہی کہتی ہے کوشش کریں ہمیں بارڈر پہ ہماری ڈیوٹی لگائیں۔ ہماری قوم کا ان بنیوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ اپنی بیک آئیں گے، ابھی بھی لداخ میں آپ دیکھ لیں، یہ سب کے سب چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور ہماری قوم، ہماری فوج کہے کہ ہمیں بارڈر پہ بھیجیں، ٹاپ چل رہی ہے آزاد کشمیر میں، ہمیں بھیجیں جی فارورڈ میں ہم جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مستقبل میں کیا آپ کشمیر کو ایک آزاد ریاست دیکھتے ہیں؟ میں آزاد ریاست تو نہیں دیکھتا، میں اسے پاکستان کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ میں تو اسے جو آزاد کشمیر، اسے تو میں پاکستان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور یہ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر یہ ایک ہی ریاست، یہ ہمارا صوبہ ہو، میں اسے یہ دیکھتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ اس بارے میں میں 7واں 6ٹھا صوبہ اسے۔ رائے صاحب نے ٹھیک کہا، میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں، پاکستان کو تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے علاوہ بھی کچھ علاقے پاکستان کے ساتھ آئیں گے۔ پاکستان یاد رکھیں، چین کے بعد اس خطے میں اگر دوسرا بڑا اور طاقتور ملک ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل عام ہے نا سپر طاقت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چائنا سپر طاقت بننے جا رہا ہے۔ چائنا کو اپنے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو طاقتور قسم کا، اسرائیل کی طرح طاقتور اسسٹنٹ ہو۔ سو چائنا کا پلان یہ ہے کہ اس خطے کے اندر دوسرا بڑا اور طاقتور ملک پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کا ریجن میں عام کردار ہونا چاہیے، افغانستان کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے پاکستان کا عام کردار ہونا چاہیے، کیونکہ چائنا نے پاکستان کی ایکٹیویٹیز، خصوصاً پاک فوج کی ایکٹیویٹیز دیکھ لی۔ رشیا کو جس طرح پاکستان نے توڑا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر وہ جنرل عبید گل صاحب نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو امریکہ کی مدد سے توڑیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو ایڈوانٹیج اس میں ہمارے علاوہ جو ہم نے جو کردار کیا وہ کیا، لیکن جو ایڈوانٹیج اس میں افغانوں کو یا طالبان کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی ملک کو حاصل نہیں۔
کیوں دنیا حیران ہے کہ طالبان جو ہے وہ جنگ جیت گئے، کیسے جیت گئے؟ نہ ان کے پاس جہاز ہے، نہ ٹینک ہے، نہ کوئی توپ ہے، نہ کوئی میزائل ہے، کیسے جیت گئے؟ اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ پاکستان میں وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہیں بجٹ نہیں بنانا پڑتا جنگ کا، انہیں تنخواہیں نہیں دینی، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ وہ اپنے اپنے گھر سے کھاتے ہیں اور اپنی اپنی بندوق لے کر نکل آتے ہیں۔ ایسی جنگ میں آپ نہیں جیت سکتے۔ امریکہ جب آیا تھا اس نے سب سے پہلے میڈیا کو پیسے دے کے اپنے ہتھیاروں کو پبلش کیا تھا کہ میں فلاں ہتھیار لے کے آ رہا ہوں، میں فلاں ہتھیار لے کے آ رہا ہوں، اور وہ آیا بھی اور اس نے کارپیٹ بمباری کی، جسٹ لائک عراق کی طرح۔ کارپیٹ بمباری کے اندر بہت ساری کی افواج جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہیں، لیکن ملا عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ کو جہاز سے نیچے اتر کر زمین پر آنا پڑے گا، پھر اسے بتائیں گے جنگ کیا ہوتی ہے۔ اور جب وہ زمین پر آیا پھر اسے پتہ چلا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ طالبان گڈ واریر۔ سو یہ اس کے تناظر میں جو بات چل رہی تھی کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا کردار کیا ہوگا انڈیا کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، تو پاکستان کا بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے۔ میں راج صاحب کی بات کو کوٹ کر رہا تھا، پاکستان بڑا ہونے جا رہا ہے، صرف کشمیر ساتھ نہیں آئے گا، کچھ اور علاقے بھی ساتھ۔ انشاءاللہ حیدرآباد دکن بھی آئے گا۔ بہت بڑھیا سر۔ اب موجودہ سیاسی حالات پہ آتے ہیں، ملک میں آتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کو اور ملک کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں صاحب؟ پی ڈی ایل کا مستقبل یہ ہے کہ تھوڑا سا نظام کو ڈسٹرب کیا جائے، تھوڑا سا نظام کو ڈسٹرب کیا جائے۔ میں کسی کی حمایت میں نہیں بول رہا، لیکن میں ایک تاریخی جملہ بول رہا ہوں۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں اسرائیل کو عمران خان تسلیم کیوں نہیں کر دیتا؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے کہہ رہے ہیں، اور بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ آپ کے، میں نے پہلے گزارش کیا پروگرام کے شروع میں کہ آپ کے ملک کی سیاست میں کچھ بیرونی ایلیمنٹس جو ہیں ان کا عمل دخل موجود رہتا ہے۔ جب وہ عمل دخل موجود رہتا ہے تو آپ پھر اپنے ملک کی سیاست کے واحد مالک نہیں رہتے، مالک کل نہیں رہتے۔ پھر آپ کو بہت ساری، اور یہ سارے مالک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ دیگر مالک میں آپ کی کوئی لابق ہوگی، امریکہ میں بھی ہوگی، برطانیہ میں بھی ہوگی، یہ تو سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بے وطن لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا کرتے جس وقت فوجی سرحدوں کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں اور انگلی ٹریگر کے اوپر ہوتی ہے، اس وقت ڈسٹرب نہیں کیا کرتے۔ سر پی ڈی ایم کے استعفوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ حکومت کو کمزور کر پائیں گے؟ کچھ استعفے دیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے۔ استعفے اگر دے بھی دیں تو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا سکیں، کیونکہ آئینی طور پہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ استعفے دے گے۔ استعفے اگر دے بھی دیتے ہیں نا تو وہ کیا نام ہے، وہ فارغ ہو جائے گی، وہ اس کی جگہ الیکشن بھی کرا سکتے ہیں، گورنمنٹ چاہے تو الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، کیونکہ میں جہاں تک میں پیپلز پارٹی کو جانتا ہوں، وہ سندھ کی گورنمنٹ کا بھی نہیں ہوگی۔ سر پیپلز پارٹی تو استعفے نہیں دے رہی، لیکن نون لیگ کے بعد جب پیپلز پارٹی نہیں دے گی تو نون کیوں دے گی؟ وہ آ گئے، وہ تو نہیں ہوگی نا، اپروو تو نہیں ہوگی نا۔ وہ جب اسپیکر کے پاس جائیں گے، اسپیکر جب انہیں بلائے گا تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ اسپیکر جب بلائے گا تو وہ کئی لوگ جو ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوں گے، جائیں گے۔ سر آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں جو مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کو پچھلے 70 سالوں کا حساب دینا ہے اور وہ یہ حکومت میں دے سکتی، لیکن کچھ ایسے اقدامات تھے جو حکومت کو کرنا چاہیے تھے، وہ حکومت نہیں کر سکتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی کم از کم جو پچھلے 15 سالوں میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کی ڈگری تو چیک کی جا سکتی تھی، یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پولیس میں، دیگر کچھ اداروں میں بھرتی ہوئے جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، جنہوں نے سزائیں کاٹی ہوئی ہیں، وہ کیسے بھرتی ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ بے شمار لوگ جیلی ڈگریوں کے اوپر بھرتی ہوئے نہیں ہو سکتے تھے۔ ہر ادارہ پچھلے کوئی چند سال ہر ادارہ منتھلیاں لیتا اور منتھلیاں دیتا رہا ہے۔ بے شمار لوگ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ ہم فیلڈ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، ہمیں یہ بلا جو کہنا چاہیے
کہ یہاں جناب ایسا جو کہ سیٹ کی بولی لگتی رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر آپ بھی یہ چینج نہیں ہوا تو پھر تبدیلی نہیں آئی ہے. سو حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے، لیکن حکومت کی کارکردگی ایک لحاظ سے بہتر ہے. عالمی سطح کے اوپر اس وقت پاکستان کو ایک ریزنیبل کنٹری دیکھا جا رہا ہے. عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو اس وقت جو عزت حاصل ہے وہ اس سے پہلے حاصل ہوئی. اقوام متحدہ کے اندر جو پذیرائی آپ کی اس وقت ہے وہ اس سے پہلے نہیں. سو مسلم کنٹریز میں بھی بے شک آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مسلم کنٹریز کے اندر بھی آپ کو پذیرائی مل رہی ہے. رجب طیب اردگان صاحب جو ہے ان کو ایک حوالے سے پذیرائی مل رہی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں بھی دیش میں وہ کوئی قدم اٹھائے جیسا. آپ کو اس لیے پذیرائی مل رہی ہے کہ آپ نے جب سے آزاد ہوئے آپ نے ہر بار اسرائیل کے خلاف جنگ کیا، آپ نے عربوں کے حق میں جنگ کیا، آپ نے خانہ کعبہ کا دفاع کیا، آپ نے دیگر معاملات کیا، آپ نے ہر ملک کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے علاوہ بھی جہاں مسلمانوں کو مسئلہ پیدا ہوا آپ کی فوج گئی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ اقوام متحدہ نے آپ کو بلایا وہاں آپ گئے ہیں. پلس یہاں تک کہ جہاں امریکہ کی فوج پھنسی ہے وہاں پاکستانی فوج نے امریکہ کے فوجیوں کو نکالا ہے. اس وجہ سے آپ کو امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے. بے شک آپ کا ملک بھی. اچھا مدیر جیسا علاقائی سیاست میں آئے تو آپ جو انصار علی خان صاحب سیاست میں بڑے تھم ہیں، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو انصار صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی تھی، انہیں بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے، تو میرے خیال سے اب انہیں کس طرح سے کبھی جا کے لاہور میں جا کے شہباز شریف سے ملاقات کرنا اور پھر آگے سے انہیں گولڈن شیک ہینڈ مل جانا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ گولڈن شیک ہینڈ لے لیں اور آپ اس طرح سے کریں کہ سیاست چھوڑ دیں. تو میرے خیال سے تو یہ بات چاہیے سر، یہ میرے خیال میں ادھر ان کے ساتھ ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ جب مریم کو پتہ چلا ہے. جو سننے میں یہ ہے اب واللہ عالم کیا بات ہے، مگر بڑے آدمی ہیں تو انہیں ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے حلقے میں بیٹھ کے تو دیکھیں کیا صورتحال ہے. تو میں بھی اچھا مشورہ انہیں یہی دیتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو نون کا اگر نہیں بھی ہے تو آپ عزت سے اپنے گھر بیٹھیں اور اپنا بات کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں تو آپ آزاد بھی لڑ سکتے ہیں. سر سیاسی مستقبل جو انصار علی خان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی ان کے پاس ایم بی اے کی سیٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حلف نہیں لیا. ان کا جو علاقہ ہے وہ بالکل ان کی جو ہے جو کام تھے اس سے بالکل محروم ہوا ہوا ہے، ابھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. یہ رائے صاحب قانون میں خدمت کرتی ہے کہ ہر عروج کو زبان ہے. جس نے عروج کو سنبھال لیا اس نے زوال کو تھوڑا سا ڈسٹینس دے دیا. جو عروج نہیں سنبھال سکا اس نے زوال کو دعوت دے دی. یہ فطرت ہے. سو چودھری نثار علی خان صاحب جس سیٹ کے اوپر رہے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک دورانیہ ایسا آیا تھا جب چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف تھے. تینوں پنڈی وال تھے، تینوں بڑے عہدوں کے اوپر. تو میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا چلے پنڈی وال. سو اتنے ٹاپ کے عہدوں پہ ہونے کے باوجود جب آپ اپنے عروج کو سنبھال نہیں سکتے اور زوال کو فاصلہ نہیں دیتے تو پھر آپ ایم پی اے کا لطف نہیں لے سکتے. لیکن چودھری صاحب کی اپنے کچھ غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کے ارد گرد جو لوگ زیادہ موجود تھے نا، کچھ انہوں نے بھی کچھ اور ہٹ کر کچھ ایسی کمٹمنٹس کی ہیں جو آئندہ آنے والے شاید الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے. کچھ ایسی کمٹمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے چودھری نثار علی خان کو نقصان پہنچا ہے. بیسیکلی ذاتی طور پہ چودھری نثار علی خان اس علاقے کی عزت ہے، عظیم شخصیت ہے اور ایک ملک کی قومی خدمات ہیں ان کے کریڈٹ میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے کریڈٹ میں بہت اچھی قومی خدمات ہیں اور وہ چند رازداروں میں ملک کے چند رازداروں میں سے ایک تھے، ملک کے چند رازداروں میں سے ایک تھے. لیکن جب انہیں اللہ پاک نے عروج کیا تو انہوں نے زوال کو ڈسٹینس کیا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سماجی اور سیاسی شخصیت
اور اس کے علاوہ ہمارے بہترین تجزیہ نگار سعید احمد کتانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہاشم نانی رضا صاحب موجود تھے. میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح کے ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.